ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخرزادہ کو قتل کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی سائنسدان کی گاڑی پر فائرنگ دارالحکومت تہران کے قریب کی گئی۔ اسرائیل نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن ماضی میں اسرائیلی وزیر اعظم دھمکی دے چکے ہیں کہ یہ نام یاد رکھ لیں، اس سائنسدان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جلسوں سے باز نہ آنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ کچھ پارٹی رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دے دیا۔ پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پی ڈی ایم جتنی مرضی جلسے کر لے، این آر او نہیں ملے گا۔ پی ڈی ایم کو صرف اپنا خیال ہے، لوگوں کی فکر نہیں۔ کورونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک ہے۔ اپوزیشن پہلے تو پورا ملک لاک ڈاؤن کرنے کی بات کرتی تھی، اب وبائی صورتحال میں جلسے کر کے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اپوزیشن کو سیاست کی پرواہ ہے یا پھر اپنا لوٹا مال بچانے کی فکر ہے؟ سیاسی لوگ ہیں، جب ہم پریشر میں آتے ہیں ہم بھی جذباتی ہوتے ہیں، ہم بھی جذباتی فیصلے لیتے ہیں۔ آپ ہمیں مجبور نہ کریں۔ حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کا ہر صورت 30 نومبر کو ملتان میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ حکومت کا اجازت دینے سے انکار، قاسم باغ اسٹیڈیم کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ کٹ پتلیاں جالوں سے خوفزدہ ہیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ 30 نومبر کو پی ڈی ایم کے ساتھ یوم تاسیس منانے سے پیپلز پارٹی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلم لیگ نون نے کہا کہ اسٹیڈیم نہ کھولا گیا تو پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا۔ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کی چھوٹی بیٹی اور بلاول بھٹو کی بہن آصفہ بھٹو زرداری 30 نومبر کو اپنی سیاسی اننگز کا آغاز کریں۔ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کی چھوٹی بیٹی اور بلاول بھٹو کی بہن آصفہ بھٹو زرداری 30 نومبر کو اپنی سیاسی اننگز کا آغاز کریں گی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے سے خطاب کریں گی۔ بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے۔ آصف زرداری بھی تھوڑی دیر کے لیے جلسے میں آئیں گے۔ مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ مریم نواز طے شدہ پروگرام کے مطابق جلسے سے خطاب کریں گی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کے اپوزیشن پر وار، کہا کہ ذاتی مفاد میں اندھی اپوزیشن عوام کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے۔ ان کی جلسیوں کو عوام مسترد کر رہے ہیں، ان کی نہ منزل ایک ہے نہ سوچ یکساں۔ متضاد سمتوں کے مسافر منزل پر نہیں پہنچتے۔ کورونا کی دوسری لہر کے باوجود اپوزیشن غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ 5 روز کے لیے پیرول پر رہائی شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر کی تدفین میں شرکت کے لیے دی گئی۔ لندن میں بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ ریجن پارک مسجد میں ادا کی گئی۔ کورونا کی وجہ سے صرف 30 افراد کو نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ نواز شریف، حسین نواز، حسن نواز، اسحاق ڈار، ان کے بیٹے علی ڈار اور دیگر عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ بیگم شمیم اختر کی میت آج شام برطانیہ سے پاکستان روانہ کی جائے گی۔ پاکستان میں بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ اور تدفین کل ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ مریم اورنگزیب اور رانا ثنا کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو چکا۔ دونوں نے 3 دن سے حکومت کی پیرول نہ دینے کی گردان لگا رکھی ہے۔ درخواست میں میت کی آمد سے 1 دن پہلے رہا کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کے مریم نواز پروار
کہا کہ جس طرح بلاول نے بختاور کی منگنی سے ایک دن پہلے کورونا ٹیسٹ کروایا، مریم نواز بھی دادی کی تدفین سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ مثبت آئے تو تنہائی اختیار کریں تاکہ انہیں اور قوم دونوں کو سکون ملے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا مشیر داخلہ شہزاد اکبر کو جواب، کہا کہ یہ ہے عمران صاحب اور شہزاد اکبر کی گھٹیا دماغی حالت، کبھی صحت اور کبھی کسی کی والدہ کی موت پر سیاست کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کی گھٹیا پن کا ثبوت یہ ہے کہ والدہ کی وفات کے 6 دن بعد شام کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کیا گیا۔ اسما بخاری نے کہا کہ فیاض الحسن چوہان سے وزارت اطلاعات چھن جانے کا کام برداشت نہیں ہو رہا۔ فردوس امان کا اخلاقیات، روایات اور تمیز سے کچھ لینا دینا نہیں۔ مریم نواز اپنا کورونا ٹیسٹ کرا چکی ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی مسلم لیگ نون پر تنقید، کہا کہ بیگم شمیم اختر کی موت کیش کرنے کی کوشش عجیب کہانی ہے۔ پہلے ایکل پریکوئن میں خبر نہ دینے کا الزام حکومت پر لگانے کا منصوبہ بنایا مگر جھوٹ پکڑا گیا۔ اب میاں صاحب کے نہ آنے پر شرمندگی کی بجائے پرول پر پروپیگنڈا کا نیا منصوبہ بنا لیا۔ والد اور بیٹوں نے تو آنے سے ہی انکار کر دیا جبکہ بیٹی جلد سے کرنے کا بول رہی ہے۔ دوسری طرف چھوٹے میاں اور ان کے درباری پرول کے قانون پر عمل کرنے کی بجائے مسلسل باہر آنے کے لیے کوشاں رہے۔ ادھر آؤ سنو، میں نے کیا پڑھی۔ ایک آدمی تھا جو 14 سال کا تھا، وہ نیوز پیپر کو ڈیلیور کرتا تھا اور اپنے پیسے بچایا۔ بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کی بیٹی بلاول کی بہن بختاور بھٹو زرداری کی منگنی ہو گئی۔ بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والی تقریب میں بختاور اور محمود چودھری نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ بختاور بھٹو اور محمود چودھری نے روایتی مشرقی لباس لیبتن کیا۔ آصف زرداری تقریب میں شرکت کے لیے اسپتال سے اپنے گھر پہنچے۔ کورونا سے متاثرہ بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک سے تقریب میں شریک ہوئے۔ منگنی کی تقریب میں مہمانوں کی توازو پاکستانی اور انگریزی کھانوں سے کی گئی۔ مینیو میں مچھلی، چکن روسٹ، بریانی اور کوفتے شامل تھے۔ خاندان کے افراد کے علاوہ تقریب میں 100 سے 150 افراد شریک ہوئے۔ ڈیرہ غازی خان سے 2015 میں لڑکی کے اغوا کے کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ اغوا کے وقت اسما مجید کی عمر 15 سال تھی، اب بھی زیادہ نہیں ہے۔ پولیس رپورٹ سے لگ رہا ہے کہ پولیس نے بازیابی کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اسما مجید کے والدین کے وکیل نے کہا کہ لڑکی 6 سال بعد بھی بازیاب نہیں ہوئی اور عدالت صرف خط لکھنے کو کوشش قرار دے رہی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی لڑکیوں کو حیدرآباد لے جا کر بیچا جاتا ہے، پتہ کروائیں، لڑکی وہاں کسی ڈیرے پر ہوگی۔ بیٹی کی بازیابی کے لیے 6 سال سے دھکے کھانے والے والدین عدالت کے باہر رو پڑے۔ کہا کہ اتنے سال بعد بھی بیٹی کا پتہ نہیں چل رہا۔ عدالت میں کارروائی انگریزی میں ہوتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا بات ہوتی ہے۔ عدالت نے یہ درخواست ہے جو ساری بچی برآمد کی تھی وجہ سب انصاف مل جا وجے اچھا کتنا وجہ سب کوئی عدالت کے سامنے جی عدالت بنو تو سب انصاف ملے کہ ہاں چلی گئی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنا چلی گئی ہے۔ پولیس انہیں پوچھنے واسطے تیار بہنی نہ سائز ساری سن گئے کیا اندر کیا بات ہے آپ کو سمجھ آئی ہے؟ میں انہوں نے انگلش بولی میں سمجھ نہیں آتی میں مگنے سے ضرور کی طرح خدا انہیں برباد کرے گی انشاءاللہ۔ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے ہیں ہمارے گھر میں، میرے ڈرائیور کو اٹھایا ہے اور میری گاڑی جو میرے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی وہ گاڑی ساتھ لے گئے ہیں، میرے ڈرائیور کو لے گئے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے ڈرائیور کا انہوں نے مرڈر کر دیا ہے، وہ گھر پہ سو رہا تھا، اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا تھا تو اس کو مارا۔
कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। डकैतों के साथ एक घर का ड्राइवर भी मारा गया। अहले खाना का इल्जाम है कि ड्राइवर बेकसूर था। पुलिस एहलकार उसे रात 4 बजे घर से उठाकर ले गए। गिरफ्तार कर लिया तो मारा क्यों? पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए। इतला पर पुलिस पहुंची तो फरार की कोशिश में मुकाबले के दौरान तमाम 5 मुलजिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक घर का ड्राइवर मुलजिमान को वारदात के लिए डबल कैबिन फराहम करता था। पुलिस ने मुलजिमान को अरसे से मतलूब सरायकी गैंग करार दे दिया। जियो न्यूज ने सरायकी गैंग का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। एक मुलजिम पंजाब पुलिस को मतलूब था, 2 पहले भी जेल जा चुके हैं। पाकिस्तान स्टील से 4,500 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया। मुलाजमीन को बरतरफी के परवाने डाक से उनके घरों पर पहुंचा दिए गए। इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। मेट्रो बस सर्विस मुलाजमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। मेट्रो बस मुलाजमीन का 6 माह की तनख्वाह फौरी अदा करने का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह पेशावर में सबसे ज्यादा 19.65% सामने आ गई। कराची 17.73% के साथ दूसरे नंबर पर, हैदराबाद का 16.32% के साथ तीसरा नंबर। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उलमा कराम और शादी हॉल मालिकान पर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने पर जोर। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 3,113 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% हो गई। कराची में कोरोना वायरस की पेशकदमी रोकने के लिए रेस्टोरेंट्स को इनडोर सिटिंग से रोक दिया गया। रेस्टोरेंट्स ने फुटपाथ पर टेबल कुर्सियां लगाई तो जिला इंतजामिया ने उन्हें उठा लिया। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमती इकदाम से कारोबार 70% कम होकर रह गया है। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में 2 सीनियर प्रोफेसर और 12 डॉक्टर्स समेत अमले के 30 अफराद कोरोना से मुतासर। कोरोना मरीजों के लिए कोरोना कॉम्प्लेक्स को दोबारा फाल कर दिया गया। मुल्तान में हिफाजती इंतजाम की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। कोयटा में हुकूमती अहकाम के बरखिलाफ आज भी कुछ निजी स्कूल में तदरीस। कराची समेत सिंध भर के कारोबारी मराकज और मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रही। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ, मरियम सफ्तर और दीगर के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। अबू धाबी और दुबई में वाक़ दफातर को नोटिस अरसाल। चौधरी शुगर मिल्स मालिकान को 7 दिसंबर को तहरीरी जवाब समेत पेश होने का हुक्म। नाब के मुताबिक तहकीकात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शुरू की गई है। चौधरी शुगर मिल्स शरीफ खानदान की मिल्कियत है। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर खालिद खुर्शीद को वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान नामजद कर दिया। जिला स्टोर से मुंतखब होने वाले खालिद खुर्शीद 2018 में PTI में शामिल हुए थे। खालिद खुर्शीद पहली बार ही रुकने असेंबली मुंतखब होने के बाद वजीर आला बनने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में एहसास किफालत प्रोग्राम में तौसीक की तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शिरकत की। चेयरमैन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्चल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की नाइजर में अफगान हममनसब हनीफ हसनर से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात की सूरत में अफगान क़यादत के पास क़याम अमन का एक नादिर मौका है। अफगान क़यादत को अमन सबूताज करने की कोशिश करने वाले अनासर से बाखबर रहना होगा। वज़ीर ख़ारजा का काबुल और बामियान में दहशतगर्द हमले और जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्तलिफ यूनिट, कारकर्दगी और मसनूआत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मैनेजमेंट और अमले की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि दिफाई पैदावार में खुद इंहिसारी मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम है।
ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کا سلسلہ تھم گیا. موسم شدید سرد ہو گیا. گلگت بلتستان میں گیس سلنڈر کی کمی کی وجہ سے جلانے کی لکڑیوں کے دام بڑھ گئے. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار. لیہ اور کالام -10 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کے سرد ترین علاقے قرار. کوئٹہ میں درجہ حرارت -2 رہا. کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا راج. درجہ حرارت 16 ڈگری رہا. They're on their final warning. That's what I heard yesterday, and obviously I think that's a very clear message that they can't breach them this year. But there are clear expectations. We expect them to be met. پاکستانی کھلاڑیوں کو آخری وارننگ واضح ہے. کھلاڑی پروٹوکولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور ہمیں امید ہے کہ وہ توقعات پر پورا اتریں گے. نیوزی لینڈ کے نائب وزیر اعظم نے خبردار کر دیا. کہا کہ ٹریننگ کا فیصلہ وزارت صحت نے کرنا ہے. پورے اسکواڈ کا آج کا کرونا ٹیسٹ مکمل ہے. کیس مثبت آنے والے پاکستانی کھلاڑیوں کے حفاظتی انتظامات کے ساتھ انٹرویو. قریبی میل جول رکھنے والوں سے متعلق سوالات کیے گئے. ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کے جمعرات کو کرونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے. سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نیوزی لینڈ کرکٹ حکام اور پاکستان کرکٹ بورڈ دونوں پر برف پڑے. کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ حکام نے دورہ منسوخ کرنے کی دھمکی کیسے دے دی. یہ پاکستان ٹیم ہے, کوئی کلب یا آگے پیچھے کی ٹیم نہیں. ہمیں نیوزی لینڈ کرکٹ کی ضرورت نہیں. ہماری کرکٹ ختم نہیں ہو رہی. نیوزی لینڈ کرکٹ کی باتیں برداشت سے باہر ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ بھی عقل کا اندھا ہے. پی سی بی کو کھلاڑیوں کے لیے طیارہ چارٹر کروانا چاہیے. سلطان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ کرکٹرز کوئی بچے تو نہیں کہ ہر چیز کے لیے بندہ پیچھے لگایا جائے. جب بتا دیا گیا تھا کہ مل جل نہیں سکتے پھر بھی ملے. کورونا سے حفاظتی اقدامات سب کے لیے ضروری ہیں. کورونا پابندیوں پر ابھی عمل درآمد نہیں کیا گیا تو اگلا پورے سال ملک میں مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے خبردار کر دیا. 24 گھنٹوں میں امریکہ میں کورونا سے مزید 1300 سے زیادہ اموات. تھینکس گیونگ ڈے کے تہوار پر نیو یارک میں پریڈ کا محدود پیمانے پر انعقاد. شہریوں نے شرکت کی بجائے ٹی وی پر پریڈ دیکھی. سوڈان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما صادق المہدی کورونا وائرس سے انتقال کر گئے. مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر حراست میں لے لیا گیا. محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ انہیں زیر حراست رکھ کر کسی سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. ان کی بیٹی التجا مفتی بھی گھر پر نظر بند ہے. کے دارالحکومت نئی دلی میں مسلسل دوسرے روز مودی کے خلاف کسانوں کا احتجاج. پولیس سے شدید جھڑپیں. پولیس نے کسانوں کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج کیا. آرسو گیس کے شیل برسائے. پانی کی توپیں چلائیں. بھارتی کسان اجناس کی خریداری میں بڑی کمپنیز کا کردار شامل کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کی نام نہاد اصلاحات سے بڑی کمپنیز کسانوں کا استحصال کریں گی. فٹ بال لیجنڈ میراڈونا ارجنٹینا میں سپرد خاک. مداحوں کا زبردست خراج عقیدت. بینس آئرس کی سڑکوں پر مداحوں کا طوفان امڈ آیا. میراڈونا کے آخری دیدار کے لیے صدارتی محل کے باہر مداحوں کا رش لگ گیا. لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ, پانی کی توپیں چلانا پڑ گئیں. کئی افراد زخمی. متعدد کو حراست میں لے لیا گیا.
श्रीलंका प्रीमियर लीग में शाहिद आफरीदी की गर्ल ग्लैडिएटर्स और शेर मलिक की जसना स्टालियंस का टकराव। जसना ने गर्ल की टीम को बड़े स्कोर से रोक दिया। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। गुलकार अली जफर ने सिंधी लोकगीत नए अंदाज में जारी कर दिया। 24 घंटों में 2.5 लाख अफराद ने देख लिया।